السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں فرحان شیخ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ روس اور یوکرین کے درمیان میں جنگ باقاعدہ طور پر 7ویں روز میں داخل ہو چکی ہے، اور روس جس طریقے سے یوکرین کے اوپر تابڑتوڑ حملے کرتا چلا جا رہا ہے، اور یوکرین کے متعدد علاقوں کو روس نے اپنے قبضے میں لے لیا ہوا ہے، اور وہاں پر روس کی فوج باز گشت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور روس کے ایک بہت بڑا قافلہ متعدد علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد اب وہ دارالحکومت کیف کی جانب گامزن ہے۔ اس حملے کے نتیجے کے طور کے اوپر ایک جو بڑا حملہ جس کی توقع کی جا رہی ہے، اس خطرے کو بھانپتے ہوئے یوکرین کے صدر نے یورپی یونین میں شامل ہونے کی باقاعدہ طور پر گزشتہ ایک روز پہلے اس نے درخواست بھی کی تھی۔ ابھی اس پہ کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے، لیکن مغربی دنیا کا جو ایک منافقانہ چہرہ تھا، اس نیٹو کا جو منافقانہ چہرہ تھا، اور یورپی یونین اور نیٹو کے اتحادی کا جو منافقانہ چہرہ تھا، یہ بالکل کھل کر سامنے آ چکا ہے، اور یوکرین کے لیے اب ڈو اینڈ ڈائی کا مقام آ چکا ہے۔ اور ایک جانب روس کے تابڑتوڑ حملے ہوتے جا رہے ہیں، اور دوسری جانب نیٹو کے اور امریکہ کے اور یورپی یونین کی جس طریقے سے پیچھے پیش قدمی کی جا رہی ہے، یہ بھی اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور یوکرین کو اب اپنے ہی پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ سب معاملات اور یوکرین اب آگے چل کے کیا کرے گا، اور یوکرین کی پیٹھ کے اندر جو چھڑا گھونپا گیا ہے، یہ بڑی اہم خبر میں آپ کے ساتھ ویڈیو میں آگے چل کر شیئر کرنے والا ہوں کہ یوکرین کو کس طریقے سے ایک ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے، اور جو روس کے اوپر جو حملہ ہو رہا ہے، روس کی جانب سے جو یوکرین پہ حملہ کیا جا رہا ہے، اس کو سپورٹ نیٹو اور امریکہ کس طریقے سے کر رہا ہے۔ یہ بڑی اہم خبر ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تاکہ آپ کو اس تمام معاملات کا پتہ چل جائے۔ یہاں پر میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اس سے جڑی اور یوکرین اور روس کی جو جنگ کے تمام اپڈیٹس آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، روس اور یوکرین کے درمیان میں جو جنگ چل رہی ہے، اور جس طریقے سے متعدد حملے کیے جا رہے ہیں، اب جو ایک علاقہ ہے خیرسن، یوکرین کا علاقہ خیرسن، اس کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد روسی فوج اب آگے بڑھتی چل رہی، اور یہ کیف کے دارالحکومت سے 25 کلومیٹر دور فاصلے پر موجود ہے، اور یوکرین کی جانب سے، یوکرین کے صدر کی جانب سے جو یورپی یونین ہے، ان کو درخواست کی گئی کہ آپ ہمیں یورپی یونین میں شامل کر لیں، تاکہ ہم پر کچھ جو مالی مدد کی جا سکے گی، اور ہماری حفاظت کے لیے کوئی نہ کوئی لاہ عمل اختیار کیا جائے گا۔ لیکن یورپی یونین کی جانب سے بھی اب باقاعدہ طور پر بھی اس چیز کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ لیکن ان تمام معاملات کے اندر ایک جانب تو نیٹو، امریکہ اور تھرڈ ون یورپی یونین کے ممالک اور نیٹو کے اتحادی، تقریباً یہ کافی حد تک ان میں جو یورپی یونین اور نیٹو کے اتحادیوں میں شامل ہیں، لیکن اب یہ یوکرین کے ساتھ جو منافقانہ چالیں چل رہے ہیں، اور جس طریقے سے یوکرین کو بالکل تنہا چھوڑ دیا گیا ہے روس کے رحم و کرم کے اوپر، اور ایک جانب تو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے روس کے اوپر بہت ساری پابندیاں لگا دی ہیں۔ صدر جو بائیڈن اپنی سپیچز میں کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے روس کے اوپر، تمام روس کے جو طیارے ہیں، ان کے مسافر طیارے ہیں، ان کے دوسرے طیارے ہیں، ان کے اوپر ایئر سپیس کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے، ہم نے ان کے بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیے ہیں، اور ہم نے ان کے میڈیا پر پابندی لگا دی ہے، ہم نے جو یوٹیوب کے جو اکاؤنٹس ہیں جو روس کے اندر چلتے ہیں، ہم نے ان کے اوپر جو ایڈ دی جاتی ہے جس سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، ہم نے اس پر پابندی لگا دی ہے، اور ہم نے فیس بک کے اوپر وہاں پر پابندی لگا دی ہے، اور ایپل نے ایک یوکرینی حکومت کے ساتھ، یوکرین کی عوام کے ساتھ ہمدردی کے طور پر روس کے اندر اپنی مصنوعات فروخت کرنے کے اوپر پابندی لگا دی ہے۔ یہ سب معاملات تو چلتے نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ پس پردہ ایک جو بیہائنڈ دا سین یوکرین کے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ ایک بڑی اہم پیش رفت ہے، یہ ایک بڑی اہم ایک کہانی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ایک چیز بتا دوں، امریکہ اور یوکرین کے صدر کے درمیان متعدد بار رابطہ ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے یوکرین نے جو یورپی یونین میں شامل ہونے کی درخواست بھی کی تھی، جو کہ ابھی تک زیر غور ہے، لیکن کچھ معاملات ایسے بھی ہیں جس کے اندر یوکرین چاہتا ہے کہ وہ نیٹو کسی نہ کسی طریقے سے اس کی مدد کرے۔ مطلب روس کی جانب سے جس طریقے سے یوکرین کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، اور فضائی حدود، مطلب راکٹ طیارے کے ذریعے جو ان کے فضائی طیارے ہیں ان کے ذریعے سے حملے کیے جا رہے ہیں، یوکرین کے صدر کی جانب سے نیٹو سے درخواست کی گئی تھی کہ آپ کم از کم اس کو کنٹرول کرو، مطلب ہم نیٹو کے اتحادی تو نہیں ہیں، لیکن آپ ان کی کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ایک لاہ عمل اختیار کر لیں، لیکن نیٹو کی جانب سے انکار کر دیا گیا۔ پھر یورپی یونین میں شامل ہونے کی ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں آئی ہے، اور دوسری جانب جس طریقے سے صدر جو بائیڈن اور یوکرینی صدر کے درمیان جو حالیہ گفتگو ہوئی ہے، اس میں بھی باقاعدہ طور کے پر امریکہ کی جانب سے کہا گیا کہ امریکہ روس
کے سے جنگ نہ لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ ایک تو ان کی یہ منافقت کھل کے سامنے ہے کہ کوئی کسی قسم کی جنگ نہیں لڑے گا، اور امریکی فوج روس میں یوکرین سے نہیں لڑے گی۔ یوکرین گیا، اب معاملات جو آگے بڑھے ہیں، اور اگر اتنا ہی آپ کو یوکرین کا درد ہے، اتنا یوکرین کا احساس ہے، تو یوکرین کے ساتھ آپ نے جو خالی بیانات کیے دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایک جانب تو ہم نے اس کے اوپر ایئر سپیس بند کر دیا، ہم نے اس کے بینکس بند کر دی، ہم نے یوٹیوب کی پابندی لگا دی، ہم نے اس کے اندر ایپل کی مصنوعات نہیں فروخت ہو رہی ہیں، ہم نے میڈیا پر پابندی لگا دی ہے۔ لیکن روس جس طریقے سے حملہ در حملہ کرتا چلا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے وہ اب تقریباً جو خیرسد علاقہ فتح کرنے کے بعد اب وہ دارالحکومت کیف سے صرف 25 کلومیٹر دور مقام پر موجود ہے، اور تقریباً کچھ ایک سیٹلائٹ کے ذریعے ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے جس میں تقریباً 40 سے 60 کلومیٹر طویل جو ایک ان کا قافلہ ہے جو کہ دارالحکومت کیف کی جانب رواں دورہ ہے، اور کسی بھی وقت کیف کے اوپر حملہ کر کے اس کو اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں۔ لیکن اس تمام معاملات میں نیٹو، یورپی یونین اور امریکہ کی منافقت کھل کے سامنے آ چکی ہے۔ ایک جانب تو پابندیوں کی بات کی جا رہی ہے، ایک جانب تو صدر پوٹن کے اوپر پابندیوں کی بات کی جا رہی ہے، اور روسی سٹاک مارکیٹ کے 40% گراوٹ کی بات کی جا رہی ہے، لیکن پس پردہ جو معاملات چل رہے ہیں، جو آپس میں لین دین کی جا رہی ہے، تمام یورپ جو کہ یوکرین کے ساتھ اتحادی ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، یوکرین کے ساتھ چلنے کا دعویٰ کر رہے تھے، اور یوکرین کو ہر قسم کی مالی سپورٹ کرنے کا دعویٰ کر رہے تھے، امریکہ کی جانب سے بھی کافی لاکھوں ڈالر جو ہے یوکرین کی مدد کی گئی، ان کے خلاف روس کے خلاف لڑنے کے لیے ان کو حوصلہ افزائی کی گئی، لیکن جیسے جنگ چھڑی ہوئی تو بالکل ایک دو قدم پیچھے آ گئے۔ لیکن روس کو جس طریقے سے ایک یوکرین کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جو ایندھن فراہم کیا جا رہا ہے تو وہ یورپ سے فراہم کیا جا رہا ہے، وہ اس طریقے سے فراہم کیا جا رہا ہے کہ یورپ روس سے $1 بلین کی گیس اور تیل روزانہ بنیادوں پر حاصل کر رہا ہے۔ ایک جانب تو روس اور یوکرین پہ حملہ آور ہوا ہے، یورپ کے جو روس کے اوپر پابندیاں لگا دی گئی ہیں، صدر پوٹن پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں، ایئر سپیس بند کر دی گئی ہے، اور بینک بند کر دیے گئے ہیں، میڈیا پر پابندی لگا دی گئی ہے، لیکن یورپ ڈیلی بیسس کے اوپر $1 بلین کی گیس اور تیل خریدتا ہے۔ اگر آپ کو یوکرین کے ساتھ اتنی ہمدردی کا خیال ہے تو یہ بند کر دیں آپ۔ یہ بند کر دینے سے نہ صرف رشیا کی جو مالی معاونت ہے وہ ختم ہو جائے گی، بلکہ اس کی جو اکانومی ہے وہ دبڑدوز ہو جائے گی۔ دبڑدوز ہونے کے بعد اس کے پاس اتنی صلاحیت نہیں رہے گی کہ وہ اس کو کافی حد تک، کافی لمبے عرصے تک جاری رکھے، کیونکہ کسی ملک کے حملے کا انحصار اس کی معیشت کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر اس کی معیشت کو کمزور کر دیا جائے تو اس کے لیے اپنی سپلائی چین کو بحال رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ مغربی دنیا کا کردار، منافقانہ کردار، امریکہ کا منافقانہ کردار، نیٹو کا منافقانہ کردار، یہ کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ نیٹو کی جانب سے بس یہی بات کرتے نظر آئی کہ ہم اپنے اتحادی، ہم اپنی سرحدیں اس کی حفاظت کریں گے اور کسی کی مدد نہیں کریں گے، لیکن یوکرین کو جس طریقے سے انہوں نے راغب کر کے روس کو اشتعال لا کے جو حملہ کیا گیا ہے، اس سے اب یوکرین کے لیے اب بہت سارا مشکل سا سما پیدا ہو گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، اور یہ تھی مغربی دنیا کے منافقانہ چال جو چل رہے ہیں، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتا ہوں اگلی ویڈیو کی مجھے دے اجازت، اللہ نے کی بات۔